آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے گجرات کی ہسٹری پہ. کم و بیش 4800 سال پہلے جو ہے اس علاقے میں جو آباد ہوا. شروع سے ہی اس شہر کا نام گجرات تھا. پرانا نام پاٹی کوٹی کے نام سے بھی وہ آتا ہے. جو آج گجروں کا علاقہ تھا وہ الگ تھا اور جاٹوں کا علاقہ الگ. تو اس وقت اس علاقے کا مالیہ کم و بیش 9 لاکھ روپے سے زیادہ تھا, جس کی وجہ سے اسے نولکھا بھی کہا جاتا تھا. یہاں پر بہت ساری ہسٹورک بلڈنگز ہیں, تو اسی بارے میں ذرا بتائیے گا. لالا کیدارناتھ کا آبائی گھر بھی اسی علاقے میں تھا. پاکستان کے سب سے بڑے صحافی اور فیچر نگار ریاض بٹالوی کا آبائی گھر بھی یہیں پہ تھا. ہندوستان کے مشہور قلمکار اور بینکار پرکاش ٹنڈن اسی علاقے سے. کو لائیو کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن حقائق ہوتے ہیں. وہیں اس ایک محلے کا نام کنجراندہ محلہ بھی. گجرات اس لحاظ سے بھی بدقسمت رہا کہ جب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ گجرات سے اوریا مقبول جان تھے, تب سے اوریا نے ہمارا جو رام پیاری محل کا جو مقدر ہے اس کو مخدوش قرار دے دی. یہاں پر ایک الگ ہی تصور جو ہے عوام کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے. گجرات جو ہے وہ خاندانی دشمنیوں کا شہر ہے. گجرات جو ہے یہاں پر قتل و غارت عام ہے. تو یہ اتنا تضاد کیوں؟ تو ایک کہانی یہ بھی ہے کہ آدم کشمیر میں پیدا ہوئے, اس لیے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا, تو قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگا, فرار ہوا اور وہ کشمیر سے میدانی علاقوں کی طرف آیا. تو کشمیر سے بھاگ کر پہلا میدانی علاقہ جو آتا ہے وہ گجرات کی سرزمین ہے. اس طرح دنیا میں کائنات کا جو پہلا قاتل ہے اس کی پہلی پناہگاہ گجرات بنی. روحانی طور پر اس قاتل کی تاریخ کے اثرات بھی تو ہماری تاریخ پر مرتب. گجرات کے لوگوں کی بہادری پر فوج اپنے نشان حیدر وار دیتی ہے. تاریخ کے سب سے زیادہ نشان حیدر جو ہے وہ گجرات کو حاصل ہیں. کسی شاعر کا اگر نام آتا ہے زبان پر تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا ذکر آتا ہے. تو ان کا کوئی تعلق تھا گجرات سے؟ علامہ اقبال کی پہلی دادی جو ہیں شیخ رفیق صاحب کی بیگم, ان کا تعلق جلال پور چٹا سے. اقبال ابھی 9th کلاس میں تھے تو گجرات میں ان کی منگنی طے پا گئی. اقبال نے میٹرک کا امتحان بھی گجرات کی سرزمین پہ ہی دیا. اور یہ قائد اعظم صاحب, ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ ان کا بھی کوئی تعلق تھا گجرات شہر کے ساتھ؟ جو ہے 45-46 سے الیکشن بعد یہاں ہمارے ہاں میونسپل کمیٹی جو ہے پارسک باغ, اس میں وہ آئے بھی تھے. انہوں نے ایک جلسے سے خطاب بھی کیا تھا. حکیم سردار خان, ٹھیکیدار رشید صاحب, حکیم چراغ صاحب, ان لوگوں نے ان کو یہاں مدعو کیا. اور صدر پاکستان فضل علی مرادہ کا تعلق گجرات سے تھا. آپ کے سابق وزیر اعظم رہے چودھری شجاع صاحب, پرویز صاحب وزیر اعلیٰ رہے. آپ اور بڑی سینٹوں پہ سینیٹر رحمداد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آئی جی فضل حق صاحب جو گاہے گاہے پاسخان لکھا کرتے تھے, جنگ میں وہ چاروں صوبوں کے آئی جی رہے. یہ بھی ایک بڑی شراکتی, وہ چھوٹے سے گاؤں مرالہ کے تعلق رکھتے تھے. اچھا سر, گجرات کا ذکر جب بھی ہوا یا گجرات شہر کا نام جب بھی آیا, بہت سی رومانوی کہانیاں, بہت سی رومانوی قصے جو ہیں ان کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے. آپ کی مراد سونی میوال کے قصے سے ہوگی, اور وہ گجراتیوں کی شناخت بھی ہے, گجراتیوں کی پہچان بھی ہے. گجرات کی شناخت انتظامی نااہلی کی وجہ سے علم و ادب اور سخن بری سے ہٹ کر نو دولتیوں کو بنا دیا گیا ہے, اور ان کے مراکز عیش و عشرت الگ سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. جم خانہ کی خوبصورتی تمام ترک ہونے کے باوجود وہ ہماری تاریخی عمارتوں کے مقابلے میں بے معنی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کائنات شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں GNC گلوبل چینل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کو فخر پاکستان کہا جائے تو کم نہ ہوگا. ناظرین, میں بات کر رہی ہوں شیخ عبدالرشید صاحب کی, جو یونیورسٹی آف گجرات کے ڈائریکٹر پریس اینڈ میڈیا پبلیکیشن ہیں. آئیے آج ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گجرات کی ہسٹری میں آخر ہے کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیرات سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری پر 10 کتابیں لکھی, جن میں سے 3 کتابیں صرف گجرات کی ہسٹری پر ہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گجرات کی ہسٹری جو ہے وہ تو ان کو پتہ نہیں یا اتنا لوگ جانتے نہیں, تو آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے گجرات کی ہسٹری پہ. تو سر بتائیے گا, جو گجرات شہر ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے کائنات, گجرات کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے تاریخ نویسی کی روایت کو بہت مضبوط نہیں تھی, اس لیے قبل از تاریخ کے حوالے سے بہت ساری حکایات اور افسانے اور کہانیاں ہیں. لیکن وہی کہانیاں, حکایت اور افسانے ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ذریعہ اور ماخذ ہیں, تو ہماری گفتگو اسی سے ہوتی ہے. تاریخ پنجاب کے مصنف مولوی فیروز الدین نے بہت پہلے لکھا تھا کہ گجرات کم و بیش 4800 سال پہلے جو ہے اس علاقے میں
جو آباد ہوا اس ٹھیک شہر ہے۔ میں مختلف نام سے مختلف کہانیاں اس حوالے سے اور وہ سر آپ آتی مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ شروع سے ہی اس شہر کا نام گجرات تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مختلف ناموں سے یہ مختلف رہا، تو پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے مختلف شہروں کی آبادی کاری کی طرف رہا۔ اس کا ایک پرانا نام پاٹی کوٹی کے نام سے بھی وہ آتا ہے، جو آج آپ کو کھاریاں کی جو چھوٹی چھوٹی وہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے ان میں اب نظر آتا ہے، کھنڈرات کا سلسلہ وہاں بھی تھا۔ بہت ساری کہانیاں ہیں کہ بہت سارے شہر یہاں آباد ہوتے رہے۔ اس کا ایک بہت پرانا جو نام ہے وہ اس حوالے سے بڑا زرخیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرسبز و شاداب سرزمین کے حوالے سے لیا جاتا رہا ہے۔ اسے شروع سے ہی بھینی مہک کا شہر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہیرات کے نام سے جاٹوں کا علاقہ بھی تھا، اور پھر گجرات جسے آپ گوجروں کی سرزمین کہیں گے وہ بھی علاقہ تھا۔ تو کوراں جو رانی تھی سیالکوٹ کی، اس نے جب اس کو کہہ لیا، فتح کر لیا، تو اس کو کورا نگر کے نام سے بھی رکھا۔ پھر مختلف ایک لمبی داستان جو ہے ہزاروں سال کی ہے، لیکن جنرل کننگھم نے جو انڈین سروے ہے اس کے 23ویں والوم میں اس کی آباد کی تاریخ جو ہے وہ 460 قبل از مسیح درج کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تحقیقی طور پہ کہانیوں سے ہٹ کے جب وہ تحقیق کی طرف آیا تو اس نے اس کو وہاں تک وہ لے آیا۔ اس کے تناظر میں بھی یہ پھر مسلسل ایوولوشن کا شکار رہا۔ تو جو گجرات کی موجودہ صورتحال ہے یہ اکبر کے دور کی صورتحال ہے، جب وہ مختلف مالیہ لینے کے لیے مختلف علاقوں پر اس نے قبضہ کیا تو ان کو ساتھ میں لایا۔ تو یہاں پر جو گجروں کا علاقہ تھا وہ الگ تھا، اور جاٹوں کا علاقہ الگ۔ تو اس وقت اس علاقے کا مالیہ کم و بیش 9 لاکھ روپے سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے نولکھا بھی کہا جاتا تھا۔ اس پر جب اس نے اس کو نام دینے کی باری آئی تو اس کے پرانے سارے نام جو ہیں ان سے ہٹ کے اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں، گجروں نے کہا کہ اس کو ہمارے نام پر گجرات رکھا جائے، جاٹوں نے کہا اس کو جاٹ آباد کے نام سے جاٹوں کے نام پہ رکھا جائے، 2 بڑی آبادیاں یہاں۔ تو اس نے ان پر کم و بیش 7 لاکھ روپے کا جو کہہ لیں مالیاتی ٹیکس ہے وہ کہا آپ ادا کر دیں، جو وہ ادا کرے گا ہم اس پہ لگا دیں گے۔ مطلب وہ نام تو اس وقت جاٹ یہ پیسے نہیں دے سکے۔ گوجروں کے خاندان کے چودھری فتح محمد جو ہیں انہوں نے یہ پیسے جو ہے اکبر کو دیے، جس کی بنیاد پر اس کا نام گجرات وہ رکھا گیا گوجروں کی بستی پہ۔ اور اس خاندان کی شہرت جو ہے وہ فتح محمد ٹوپا کے نام سے ہے۔ وجہ یہ تھی کہ فتح محمد ٹوپا کو پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، تو اس نے پیسے جو اس وقت 1.25 لاکھ دیے تھے وہ گنتی کر کے نہیں دیے تھے۔ وہ جو دیہاتوں میں آپ گندم کے لیے ٹوپا استعمال کرتے تھے نا، تو اس نے ٹوپے ماپ کر وہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس خاندان کو فتح محمد ٹوپا کا جو ہے لقب ملا بعد ازاں۔ تو اسی کی مناسبت سے یہ وہ گجرات پھر بعد میں کہلایا۔ یہ چونکہ گوجروں نے کہہ لیں کہ اس کا مالیہ ادا کر کے اسے حاصل کیا ہے، تو ہم اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زر خرید ہیں ہم گوجروں کے اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد بھی سکھوں کے دور میں بھی کہانیاں اس کی وہ چلتی رہیں، آباد رہا۔ مغلوں کے دور میں بھی یہاں آپ دیکھیں نا، اکبر نے یہ قلعہ آپ کا آباد کیا، مختلف علاقے کیے، پھر اس کی چاردیواری بھی ہوئی۔ سکھوں کے دور میں بڑا زرخیز علاقہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ گجرات میں جو ہے نا ایک ہسٹورک سٹی ہے، یہاں پر بہت ساری ہسٹورک بلڈنگز ہیں، تو اسی بارے میں ذرا بتائیے گا ہمیں۔ جی بہت ساری، آپ دیکھیں گجرات کا قلعہ اکبر کی آپ کو یاد کے عہد کی یاد دلائے گا، بڑی یادگار ہے وہ۔ اب شہروں میں یہ جو علاقہ تھا یہ بیچ میں سے درمیان میں یہ کم و بیش 40-42 فٹ اونچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس اونچائی پر آپ ایک عمارت اور قلعہ تعمیر کریں جہاں سے آنے والے بیرونی جو عناصر ہیں ان کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس علاقے میں آپ دیکھیں آج بھی وہ ڈھکی اور ٹبا اونچی جگہ ہے شہر کی، جہاں پر وہ جو ہے وہ شہر کا مرکز بھی تھا، اس پہ بلڈنگ بنی، وہ کم و بیش کافی سالوں کی تعمیرات میں مکمل ہوئی وہ، تو آج اس کا تھوڑا تھوڑا نام و نشان باقی رہ گیا۔ وہاں اکبری حمام بھی موجود تھا جہاں گرم پانیوں کا اس کا وہ بڑا وہ تھا، تو بڑی خوبصورت بلڈنگیں تھی۔ یہ جو ڈھکی کا ہمارا علاقہ ہے تاریخی حوالے سے، یہ ہمارے لالا کیدارناتھ کا آبائی گھر بھی اسی علاقے میں تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صحافی اور فیچر نگار ریاض بٹالوی کا آبائی گھر بھی یہیں پہ تھا۔ ہندوستان کے مشہور قلمکار اور بینکار پرکاش ٹنڈن اسی علاقے سے وہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑا خوبصورت کیا ہے۔ بلکہ گجرات کی تاریخ جاننے والوں کو پنجاب سینچری جو ہے، پنجاب کے 100 سال، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اردو ترجمہ رشید ملک صاحب کا موجود ہے، اور جو نقش کھینچا ہے پرکاش ٹنڈن نے ان کی گلیوں کا، محلوں کا، وہ جو اس کی تنگ گلیاں ہیں ان میں اس ایک محلے کے اندر کس قسم کی عمارتیں تھیں ان کی خوبصورتی بیان کی ہے۔ پھر وہ اس وقت وہ کہہ لیں کہ اب مجھے نہیں علم کہ اس کو لائیو کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن حقائق ہوتے ہیں۔ وہیں اس ایک محلے کا نام کنجراندہ محلہ بھی سی،
وہ اندر گلی کے اندر جو ہے نا آج بھی وہاں پہ وہ موجود لگا ہے. اور آپ کو پتا اسی محلے نے پاکستان کی ممتاز اداکارہ نشو پاکستان کو دی جو صحابہ کی ماں ہے, اور آج کل وہ جو انعام ربانی صاحب ہیں, وہ ربانی صاحب جو ان کے پہلے خامد تھے جن کی کہانیاں پا رہی ہیں, تو یہ اسی محلے کی تھی. تو ایک بڑا زرخیز محلہ تھا جس کے اندر تمام کاروباری مرکزیت تھی. سنیاروں کا محلہ بھی قریب تھا, آبادکاروں کا محلہ بھی قریب تھا, وہیں پہ نان بھائیوں کی دکانیں بھی تھیں. تو ایک یہ 4 دروازے جو شہر کے تھے, جس میں شادولہ والا تھا جسے آج کل آپ شاہ فیصل جو کالوی دروازہ تھا, اور ڈھکی دروازہ جو ہے, ان دروازہ اور مسلم بازار کا جو شیشے والا دروازہ ہے, ان 4 دروازوں کے اندر بند جو ہے شہر وہ اکبر کا شہر گجرات وہ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد پھر اس کی کالونیز ہیں, پھر ریزیڈینشیل علاقے بارڈر کے باہر جانا آباد ہوئے. تو آہستہ آہستہ گجرات باہر جو ہے آباد ہوا. پھر انگریز دور میں آپ نے دیکھا کہ اس کی زرخیزی اپنی وجہ سے تھی, اس میں تعمیر و ترقی کا نیا انداز آیا. تو گجرات میں بڑی اہم جو تبدیلی ہے عمارتوں کے حوالے سے بھی, تاریخ کے حوالے سے بھی, وہ نواب سر فضل علی کا قائم کردہ زمیدہ کالج ہے جسے علی گڑھ کے نشان پہ قائم کیا گیا. وہ اتنی خوبصورت تھی. اس سے بہت پہلے آپ دیکھیں کہ فوارہ چوک میں کیدارناتھ محل موجود ہے, آپ کو نظر آئے گا. کیدارناتھ فیملی نے اس کو اپنے کے لیے بنایا تھا. وہ کیدارناتھ جو گجرات کا بہت بڑا مخیر ہے, جس نے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے بہت کام گجرات کا کیا تھا. پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور یادگار سندر داش کی بیگم رام پیاری کی نظر آ جائے گی. وہ رام پیاری محل موجود ہے. یہ ساری عمارتیں آج مخدوش تاریخ کا ورثہ ہیں, اور گجرات کی نافہم یا ناعاقبت اندیش انتظامیہ اس کو سیاحت کا بڑا مرکز نہیں بنا پاتی, ان کو پریزرو نہیں کر پا رہی. گجرات وہ خوش قسمت شہر ہے کہ جس کو پرانے ڈپٹی کمشنرز اتنے ذہین و فتین ملے, جیسے ایلیٹ جیسا بندہ ملا تو اس نے کرونیکلز آف گجرات نامی کتاب لکھ کے تاریخ کو محفوظ کیا. اکرم صاحب نے اس کے بعد پرسپیکٹو آف گجرات لکھ کر موجود کیا. تو پڑھے لکھے لوگ آتے تھے. اب صرف چونکہ انتظامی ماہرین آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو علم ادب کا گہوارہ ہے اس میں جمخاناز تو بنتے ہیں, لیکن تاریخ اور ادب کی بیٹھکوں کی جگہ جو ہیں مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہیں. گجرات کی شناخت انتظامی نااہلی کی وجہ سے علم و ادب اور سخن بری سے ہٹ کر نو دولتیوں کو بنا دیا گیا ہے, اور ان کے مراکز عیش و عشرت الگ سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. جمخانہ کی خوبصورتی تمام ترک ہونے کے باوجود وہ ہماری تاریخی عمارتوں کے مقابلے میں بے معنی ہے, اور اس کی وجودیت بھی معنی نہیں رکھتی. ہمیں اس پروگرام کی وساطت سے اہلیان گجرات کی زبان بن کر انتظامیہ سے کہنا ہے کہ گجرات کی تعمیر میں کردار ادا کرنے والی تاریخی عمارتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اب بھی وقت ہے. کیدارناتھ کی جو بلڈنگ ہے, کیدارناتھ محل, وہ ہمارے آج کے جو کتاب دوست کہلوانے والے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی توجہ چاہتی ہے. گجرات اس لحاظ سے بھی بدقسمت رہا کہ جب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ گجرات سے اوریا مقبول جان تھے, تب سے اوریا نے ہمارا جو رام پیاری محل کا جو مقدر ہے اس کو مخدوش قرار دے دیا, ورنہ رام پیاری محل گجرات کا سب سے بڑا مرکز ہوتا. تو ہمیں تاریخ میں تاریخی عمارتوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اپنی انتظامیہ, اپنے حکمرانوں اور ان لوگوں پر اپنا عوامی اثر و رسوخ ضرور ڈالنا چاہیے. اچھا سر, جتنا بھی ڈسکشن ہوا اور جن پہلوؤں پر آپ نے جو روشنی ڈالی, اس میں سب سے ایک اہم پہلو جو مجھے لگا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ گجرات جو ہے وہ ادیبوں کا شہر ہے, لیکن یہاں پر ایک الگ ہی تصور جو ہے عوام کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا عوام کا یہ کہنا ہے کہ گجرات جو ہے وہ خاندانی دشمنیوں کا شہر ہے, گجرات جو ہے یہاں پر قتل و غارت عام ہے. تو یہ اتنا تضاد کیوں؟ اس کی ایک خوبصورت وضاحت جو ہے وہ ہمیں پاکستان اور کے مقبول لکھاری اور گجرات کے خاص طور پہ کی شان کہلانے والے ڈاکٹر احمد حسین قریشی کلاداری صاحب نے جب کتاب اپنی لکھی گجرات عہد بعہد, تو اس میں اس کی خوبصورت وضاحت افسانوی انداز میں دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بنیاد ہے اس زمین کی, وہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا جو پہلا انسان ہے وہ کشمیر میں وہ پیدا ہوا. جیسا کہ ایک ہے کہ سری لنکا میں آدم کی پیدائش ہوئی, تو ایک کہانی یہ بھی ہے کہ آدم کشمیر میں پیدا ہوئے, اس لیے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے. تو اگر اس مفروضے کو مان لیا جائے تو اس نے کہا کہ وہاں پر جب ان کی اولاد میں پہلا فساد برپا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا, تو قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگا, فرار ہوا, اور وہ کشمیر سے میدانی علاقوں کی طرف آیا. تو کشمیر سے بھاگ کر پہلا میدانی علاقہ جو آتا ہے وہ گجرات کی سرزمین ہے. اس طرح دنیا میں کائنات کا جو پہلا قاتل ہے اس کی پہلی پناہ گاہ گجرات بنی. اس نے کہا کہیں وہ یہیں پر ہی بعد میں مدفون ہوا, تو اس پہلا قاتل دنیا کا گجرات کی سرزمین پر ہی قتل ہوا. تو پھر روحانی طور پر اس قاتل کی تاریخ کے اثرات بھی تو ہماری تاریخ پر مرتب ہوتے تھے. اس لحاظ سے یہ بڑی خوبصورت داستان ہے قریشی صاحب کے بقول. لیکن گجرات چونکہ زرخیز علاقہ تھا,
गुजरात हमेशा जरखेजियों की बुनियाद पर भी फसादात का, लड़ाई झगड़ों का, खानदानी बरादरियों का, जायदाद की तकसीम का और तनाज़ों का सबब बनता रहा। बिल्कुल फिर राजू महाराजों की वो रही। फिर गुजरात की मिट्टी में आप देखें हमेशा वफा बहुत है, सख्त गिर भी है, और वफा वाला आदमी की ये खूबी ये होती है कि वो एक जगह पे डटा रहता है। हम गुजरातियों ने वफा के भी मनफी असरात ज़्यादा लिए और हमने अपनी बात का पहरा देने के लिए आधे से ज़्यादा खानदान जो है मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। तो नफसियाती तौर पर जो वफाओं के या मट्टी के साथ जुड़त के मुस्बत पहलू थे वो ज़रा कमज़ोर पड़े, लेकिन वो रहे। लेकिन अगर आप देखिए दूसरी तरफ तो हमने वफाओं की भी नई दास्तान लिखी और अस्करी गेटवे टू कश्मीर कहलाए। हमें दुनिया जहान में फौजी एजाज़ात लोग हासिल करते हैं। गुजरात के लोगों की बहादुरी पर फौज अपने निशाने हैदर वार देती है। तारीख के सबसे ज्यादा निशाने हैदर जो है वो गुजरात को हासिल हैं। तो गुजरात के शहजादों ने मोहब्बत उल्फत की उस कहानी में जब मुस्बत पहलू दिखाया तो फिर उन पर बहुत सा से इजाजत नवाजे गए, लेकिन जब उसके मनफी पहलू उजागर हुए तो मकामियत में कत्ल गारतगरी, दुश्मनी, वो फसाद, दंगा जो है उसके असरात भी आए। तो शायद ये तारीख के एक ही सिक्के के दो पहलू थे जिनके अपने अपने रंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अदीबों का ये शहर है और फनकारों का शहर है गुजरात, तो कुछ जिक्र करें कुछ चंद एक नामों का। करें, देखें गुजरात के हवाले से जो सबसे अहम पहलू बयान होता है वो यही होता है, कहा जाता है कि गुजरात में ख्वाजा फर्द फकीर की कब्र पर एक नखले सुखन हुआ करता था और लोग वहाँ जाया करते थे, मन्नत माना करते थे। आपको पता है शाह हुसैन मुल्तानी जो फवारा चौक वाले मोहल्ला शाह हुसैन में, उनकी कब्र से जरा पास ख्वाजा फर्द फकीर की कब्र आज भी मौजूद है। आजकल वो दरख्त उसकी कब्र के साथ वो नहीं है, जो वो मस्जिद की नई तमीर में वो दरख्त काट दिया गया। तो उसके हवाले से एक रोमानवी सी कहानी है कि उस नखले सुखन के जो पत्ते खाया करते थे वो भी शायर हो जाया करते थे। तो गुजरात में शायरों की फरावानी इस हवाले से भी है कि यहाँ इल्म व अदब की बैठकिंग का रवाज जो है वो बहुत पुराना है। आपने देखा होगा कि कुंजा के गनीमत कुंजाई आज से कई सौ साल पहले ईरान तक अपनी मकबूलियत जो है वो रखते हैं और फारसी शायरी में उनसे बड़ा नाम जो है आज भी नहीं वो आ सका। तो उसकी ही रवायत आगे बढ़ती चली जा रही है और आज भी आप देखें कि गुजरात ने पाकिस्तान की और बर्र सगीर की इल्मी और अदबी तारीख को बड़े नाम जो दिए हैं वो सारे, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो गुजरात से है। आप गुजरात में नावल नगारी का ही तस्करा देख लें तो अब्दुल्ला हुसैन इन्हीं गुजरात की गलियों से गुजरात को वदीयत हुआ। आप सफ़रनामों में देखें तो यही पुराने गुजरात से मुसलसल उतारड़ जो हैं वो दुनिया को मिले। पंजाबी शायरी में अनवर मसूद जैसा जो नाम है वो गुजरात से है। दुनिया की तारीख में बड़ी मकबूल कहानी नवीस कृष्णा सोबती जो हिंदुस्तान की सातिया अवार्ड याफ्ता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दीबा है, जो कोई 90 साल से ज्यादा उम्र के बाद अभी चंद साल पहले वो वफात पाई, उनका तल्लक भी गुजरात के ये महला ढक्की से ही था। कृष्णा सोबती का तल्लक भी। अजीत कौर जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पंजाबी शायरा है उसका तल्लक भी ये गाँव लंगड़ियाल से था, छोटे साथ था। तो जितने बड़े अदीब हैं आप देखें, आज भी आप उसका नाम ले लें तो आप बड़े बड़े शायरी अदीबों का तस्करा जब करेंगे तो उसमें गुजरात आएगा। अब म्यूजिक के हवाले से, फन लतीफ़ा के हवाले से देख लें तो अजमत शेख साहब को आप तस्वीरों के हवाले से मक्का और काबा की तस्वीरों में दुनिया भर में जो नाम अजमत शेख साहब का किसी और का वो जो है वो ही रहा। तो यही कहानी मैं कहता हूँ नबी बख्श कालरवी उन जैसा म्यूजिशियन शायद बर्र सगीर में जो है बड़ा नाम था, वो हमारे छोटे से शहर के साथ था। तो आप शेर ले लें, नावल ले लें, अफसाना ले लें, आप कहानी नवीसी ले लें, कोई नाम ले लें, ये सारे लोग जो हैं वो अदब को गुजरात ने दिए हैं। हमने गुजरात के इस हवाले से इस कलंक का इजहार जरूर करना है कि गुजरात ने जिस बड़े आदमी को भी पैदा किया, इसे बदकिस्मती कहिए कि उसने गुजरात को जुदाई के अलावा कुछ नहीं दिया। वो यहाँ से हिजरत ही कर गया और शायद वो बड़ा भी कहते हैं कि इसी वजह से वो कोई बड़े शहर में चला गया, लेकिन उसके असरात और राब्ते गुजरात से मुख्तार मसूद जैसे बड़े शख्स का ताल्लुक जो है वो गुजरात के साथ था, इन्हीं गलियों में वो खेलता था। तो गुजरात ने सुखनवरी के अमल में अपना जो फहमो इदराक है वो पाकिस्तानी फहमो इदराक में कहते हैं बड़ी फराख दिली से उड़ेला। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्से में सिर्फ वो लोग ही तस्करे में रह गए जो यहाँ बसते रहे और वो कमजोर थे तो रहे। हमें आज भी गुजरात में इल्मी अदबी जो बैठकें हैं उनको बढ़ाना है ताकि ये सिलसिला आगे चले। लेकिन फिर कहूँगा कि गुजरात के सियासी अरबाब इख्तियार हूँ, समाजी अरबाब इख्तियार हूँ, इल्म व अदब के अरबाब इख्तियार हूँ या इंतज़ामी मालिकाने गुजरात हूँ, कोई गुजरात की अदबी बैठकों की सरपरस्ती नहीं करता।
وہ گجرات میں کوئی ایسا چائے خانہ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے کوئی ٹی ہاؤس تک نہیں بنا سکے جہاں کے ادیب شاعر جو ہے وہ بیٹھ سکیں, اب چائے کا کپ بیٹھ سکے, جہاں ڈائلاگ ہو, مکالمہ ہو. اس مکالمے کی کمی ہے کہ گجرات افراتفری کا شہر ہے, اضطراب کا شہر ہے. چونکہ شام کو جس دانش نے گجرات کی سماجی بیماریوں کا علاج تلاش کرنا تھا ان کو کہیں اکٹھے بٹھایا نہیں جاتا. ہم گجرات میں گجرات کی شناخت کو اجتماعی دانش کے ساتھ یاد کرنے سے محروم کر دیے گئے ہیں, اسی لیے ہم گجرات کے حقیقی وارث نہیں رہے. بالکل ایسے. اچھا سر, آپ نے بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کے نام لیے, ذکر کیا جن کا تعلق گجرات سے تھا, لیکن ہمارے لیے جب بھی کسی شاعر کا اگر نام آتا ہے زبان پر تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا ذکر آتا ہے. تو ان کا کوئی تعلق تھا گجرات سے؟ بہت گہرا تعلق تھا جی, بہت قریب. گجرات کا اس طرح تعلق تھا کہ علامہ اقبال کی پہلی دادی جو ہیں شیخ رفیق صاحب کی بیگم, ان کا تعلق جلال پور چٹاپے سے. ٹھیک ہے. وہ اتنی خوبصورت قد کاٹ والی تھیں کہ وہ وہاں سیالکوٹ میں گجری کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھیں, اپنے قد کاٹ, اپنے جو ہاتھ ہیں پاؤں ہیں بڑے بڑے ہونے کی وجہ سے. ایک رومانٹک شخصیت اس حوالے سے تھی. تو اسی ددھال سے, اسی دادی کی کوکھ سے جو 11 بچے ان کے والدین کے بڑے بھائی پیدا ہوئے, اس کے والد کے اقبال کے, وہ تو فوت ہوتے گئے, تو پھر یہ پیدا ہوئے ان کے بیٹے. یہ خود روحانی طور پہ گجرات میں ہی مرید تھے, یہ اوان شریف کے پیروں کے مرید تھے ان کے والد اقبال کے. تو اقبال بذات خود بھی ان کے ساتھ بہت دفعہ اس کہلے درگاہ پر حاضری دے چکے ہیں, آتے رہے تھے. تو روحانی تربیت جو اقبال کی ہوئی وہ بھی گجرات میں. گجرات کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی بھی بہت گہری تھی. اقبال ابھی 9th کلاس میں تھے تو گجرات میں ان کی منگنی طے پا گئی. تو گجرات میں اس کی منگنی طے پانے کی وجہ ایک یہ تھی کہ ڈاکٹر شیخ عطاء الرحمان جو خود اس وقت ایک ڈاکٹر تھے, سرجن ڈاکٹر تھے, اور مختلف جگہوں پہ وہ پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے, ان کا ایک نام تھا. تو ان کے تعلقات کی وجہ سے شیخ نور حسین جو ان کے والد ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے, مراسم نکالے گئے, تو ایک تعلق جو رشتہ قائم ہوا. اس کی برکت بڑی خوبصورت اقبال کی زندگی میں رہی کہ اقبال نے جب 10ویں کا امتحان دینا تھا میٹرک کا, تو سیالکوٹ ان دنوں میں سینٹر نہیں ہوا تھا, تو اقبال نے میٹرک کا امتحان بھی گجرات کی سرزمین پہ دیا. اور یہ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا بالکل. اور اقبال, اس کو میں اگر رومانٹیسائز کروں اس بات کو, تو اقبال جس دن اس رشتے کی برکت سے دولہا بنے گھر میں کھڑے تھے اور بارات گجرات آنے کے لیے 4 مئی 1983 کو جو 1883 کو تیار کھڑی تھی, تو اس وقت ایک ٹیلی گرام اقبال کو موصول ہوا. جب وہ دولہا بن کے گھوڑی پہ چڑھنے والے تھے تو ایک ٹیلی گرام آیا. تار اس زمانے میں آنے کا مطلب ہوتا تھا یا تو کوئی مرگ ہو گئی ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش ہو گیا. ڈاک کا سب سے بڑا ذریعہ تھا, تو سارے رکے کہ تار آ گئی. جب تار آئی تو اقبال کو گجرات کی آمد سے پہلے ہی گجراتیوں نے ایک تحفہ بھیجا تھا, وہ تھا میٹرک کا رزلٹ. اور وہ رزلٹ اسی دن انہیں گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے ملا تھا, اور اقبال کو میٹرک پاس کروا کے گجراتیوں نے گھوڑے پہ بٹھایا, اور وہ پھر بارات گجرات میں آئی, اور پھر وہ بارات 1-2 دن گجرات میں ٹھہری. چونکہ شام 4 بجے کے قریب گجرات سیالکوٹ سے اس وقت یہاں پہنچی, تو ان کے ساتھ بہت ساری کنچنیاں ناچنے والی جو اس رواج کے مطابق تھی وہ بھی رہی. بڑا خوشگوار انداز میں ان کی وہ شادی ہوئی کریم بی بی کے ساتھ, جو شیخ عطا کی بڑی کہہ لیں کہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے ساتھ. تو شادی میں جو شادی کا جو کہتے ہیں نکاح ہے, وہ اس وقت شاہدولہ دربار کے امام ہوا کرتے تھے حافظ غلام محمد صاحب, انہوں نے پڑھایا تھا. اور اس شادی میں نکاح نامے میں بھی گجرات کے ادب کا بڑا کردار ہے. جو بڑا نام ہے سید میر حسن صاحب کا, جو اقبال کے استادوں میں سے تھے اور جن کا وہ بہت احترام کرتے ہیں اقبال, وہ اقبال کی طرف سے گواہ تھے. تو گجرات میں اقبال کی فیملی کے لیے اس نکاح نامے میں گجرات کی طرف سے گجرات کے جو گواہ تھے وہ پنجابی کے مشہور شاعر میاں محمد بوٹا تھے, جن کی قبر آج بھی وہاں پہ جو ہے ان کے سگنیچر اس نکاح نامے پر موجود ہیں. تو گجرات اور سیالکوٹ کے 2 زرخیز ادبی ذہنوں کی گواہی کے ساتھ اقبال کا نکاح جو ہے وہ گجرات کے ساتھ ہوا تھا. اقبال ان دنوں گجرات کی مختلف ادبی بیٹھکوں میں آیا بھی کرتے. دورانی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بعد میں تک بھی وہ جو قائم دائم رہے. یہاں اقبال ایک بونگا کلب کے ممبر بھی ہوا کرتے تھے, وہاں اپنے اشعار بھی سنایا کرتے تھے. اقبال کے بہت سارے اشعار میں جو مختلف کتابوں میں جن کا حوالہ درج ہے, اس میں گجرات کا لفظ بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. تو گجرات کے سماجی تعلقات بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اقبال کی شراکت داری رہی. گجرات کی انٹیلیجنسیا کے ساتھ ان کے بہت جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ ان کے قائم رہے. تو گہرے مراسم تھے. پھر انہی سے ان کی بیٹی معراج بیگم پیدا ہوئی تھی. پھر ان کا جو بڑا بیٹا ہے بیرسٹر آفتاب, وہ پیدا ہوا
تھا. پھر جا کے وہ جب اقبال لاہور شفٹ ہو گئے ہیں تو کریم بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات میں تھوڑی سی فاصلہ آیا, چونکہ اقبال اب پڑھائی لکھائی کی اور لائن پہ چلے گئے, کریم بی بی اس طرح کی وہ پڑھی لکھی بھی تھی. بہت ساری اور وجوہات بھی. ہمارے دوست ڈاکٹر منیر احمد سلیچ نے ایک بہت بڑی کتاب بھاری بھرکم اقبال اور گجرات کے نام سے لکھ رکھی ہے, جس میں یہ تفاصیل جو ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں پڑھنے والوں کے لیے, دلچسپی رکھنے والوں کے لیے, تو وہ لے سکتے ہیں. تو اقبال کا گجرات کے ساتھ بڑا گہرا جو وہ تعلق رہا, فکری طور پر بھی بہت گہرا تعلق رہا. حاجی والا اور ادھر کے لوگوں کے بہت سارے لوگ وہاں لاہور میں, گجرات میں, لاہور میں اقبال کی محفلوں کا حصہ رہا کرتے تھے. تو وہ بڑی گہری تعلق داری جو ہے اقبال کی موجود ہے. ہم صرف اقبال کی بعد میں طلاق کے بعد ناراضگیوں کو ہی وہ جو ہے اس کا حصہ سمجھتے رہے. حالانکہ اقبال کے کہہ لیں کہ اس کی اولاد کا تعلق گجرات سے ہے, اس کی بیگم کا تعلق گجرات سے ہے, اس کے والد کی روحانی تعلق داری گجرات کے ساتھ ہے, جس میں ذہنی اپج تربیت پاتی ہے جو شیخ نور صاحب کا ہے. پھر اس کی دادی کا تعلق گجرات کے ساتھ, تو ایک گہرا رابطہ اور تعلق گجرات کے ساتھ اقبال کا ہے. ہمیں فکر اقبال میں بڑھوتری دیکھتے ہوئے بھی یہ کہنا بھی چاہیے کہ شیخ عطا اللہ نے پہلی کتاب اقبال کے حوالے سے جو یہاں پر مرتب کی, ان کا تعلق بھی گجرات کے ساتھ تھا. تو گجرات کے لوگوں نے اقبال کی فکر پر بھی بہت کام جو کیا ہے. گجرات کی جو پہلی کتاب ہے بانگ درا, وہ بھی ایک گجراتی کے تعاون کی وجہ سے مکمل ہو پائی, ورنہ وہ بھی نہ چھپتی. تو ایک کام وہ رہا. تو گہرے تعلق ہیں گجرات کے خود علم و ادب سے بھی اور علمی و ادبی تمام بڑی شخصیات کے ساتھ بھی. ہم کہہ لینے دیجیے مجھے, بار بار مجھے یہ کوسنا دینا ہے اس شہر کو کہ اس شہر نے اپنی شناخت بزور جبر تبدیل کر لی ہے, ورنہ ہم تو علم و ادب کے وارثوں کا شہر تھے. اچھا سر, بہت بڑی بڑی شخصیات کا آپ نے ذکر کیا جن کا تعلق جو ہے بڑا گہرا گجرات شہر کے ساتھ رہا. تو یہاں پر میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم صاحب, ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ ان کا بھی کوئی تعلق تھا گجرات شہر کے ساتھ. بالکل بڑا گہرا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ گجرات میں ان کی آمد بھی ہوئی. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. قائد اعظم پیپرز میں بہت جو چھپی سرکاری سطح پر جو کتاب ہے اس کے والیومز میں گجرات کے لوگوں کے ساتھ قائد اعظم کی خط و کتابت بھی موجود ہے. گجرات کے ایک فرزند بہت اچھے علم و دانش کے ماہر اور سرپرست جو ہیں عارف علی میر ایڈوکیٹس, انہوں نے تحریک آزادی اور گجرات کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں ان خطوط کا تذکرہ بھی کیا, اور گجرات میں قائد اعظم کی آمد کا جو تذکرہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. بہت پہلے ریاض مفتی مرحوم نے اس پر بہت تفصیل سے اور اچھا جم کر لکھا تھا, اور پوری کہانی ایک تفصیل موجود ہے. تو قائد اعظم جو ہے 45-46 سے الیکشن بعد یہاں ہمارے یہاں میونسپل کمیٹی جو ہے پارسک باغ, اس میں وہ آئے بھی تھے, اور انہوں نے ایک جلسے سے خطاب بھی کیا تھا. حکیم سردار خان, ٹھیکیدار رشید صاحب, حکیم چراغ صاحب, ان لوگوں نے ان کو یہاں مدعو کیا, اور بہت سارے شریف شعلہ صاحب نے یہاں کام کیا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, شریف ٹوپیاں والا, ان لوگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے میزبانی کی. چونکہ گجرات در حقیقت اس زمانے میں مسلم لیگ کا گڑھ نہیں تھا. گجرات کے لوگوں نے تو 45-46 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا تھا. یہاں سے یونینسٹ لوگ پارٹی جو وہ جیتی تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ حزب اختلاف کی جو جماعت تھی اس کا لیڈر یہاں پہ آیا تھا. تو قائد اعظم اور فاطمہ جناب وہ آئے, پھر انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا. آج ان کی وہاں پہ ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے, وہاں موجود ہے. اور پھر ان کا دوپہر کا کھانا حکیم چراغ الدین صاحب کی کوٹھی پر, جو یہ ہمارے ہاں ضلع کونسل کے اپوزٹ پہ موجود تھی. اور پچھلے دنوں پانی کی جو فراوانی ہوئی ہے گجرات میں, گجرات کو وینس بناتے ہوئے شاید اس کوٹھی کی جو دیوار ہے وہ بھی گر گئی تھی اسی پانی کی وجہ سے. ایک یادگار تھی جسے ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے. تو ایک گہرا تعلق گجرات کے ساتھ قائد اعظم کا رہا. ہم بہت رواں یہاں نہیں آتے رہے. ان کی جو نیشنل گارڈ تھی, جب 1940 کا خطبہ ان کا ہوا لاہور کا مینار پاکستان پہ جلسہ, جو اب مینار پاکستان ہے, جو منٹو پارک کہلاتا تھا, وہاں جو اس کی نیشنل گارڈ تھی اس کے سربراہ بھی معین الدین پور سے امیر الدین شاہ صاحب تھے. امیر الدین کا جیسے المعروف ککو شاہ ہم کہتے ہیں, ان کا تعلق بھی گجرات سے تھا. تو ان کی سیکیورٹی کے ساتھ, ان کے قرب و جوار کے تعلقات میں جو گجرات کے لوگ جو ہیں بہت تھے. گجرات کے لوگوں کا تعلق بہت بڑی بڑی شخصیات سے رہا. آپ نے ایک بات بڑی غور سے بارہا سنی ہوگی کہ گجرات کو خطہ یونان کہا تھا سر سید احمد خان نے. ایسی کوئی بات ہمیں کلمی طور پہ لکھی کتاب کی روایت میں کسی حوالے کے طور پہ تو نہیں ملتی, سینہ و سینہ ضرور ملتی ہے. لیکن سر سید نے جب علی گڑھ کے لیے فنڈ قائم کیے تو جو ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی, اس کے ڈونرز میں گجرات کے بہت سارے لوگوں کا نام ہے. تو لوگوں نے بہت سارے احتیاط دیے. لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی محفل میں جب گجرات کی کمیٹی نے انہیں وہ دیے تھے فنڈز, تو تبھی انہوں نے اس کو خطہ یونان کا کہا باتوں ہی باتوں میں, کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ علم, ادب اور اس طرح کی تحریکوں میں گجرات ہمیشہ بڑا پیش رہتا ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں اظہار اطمینان بھی تھا اور اظہار ستائش بھی تھا گجراتیوں کے لیے سر سید کی جانب سے اس بات کا کہ وہ یہاں نہیں آئے تھے.
پھر آپ دیکھیں کہ گجرات میں گاندھی جیسے شخص کی آمد کا بھی تذکرہ موجود ہے، شیخ عطا اللہ شاہ کا بھی تذکرہ، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا بھی تذکرہ. ہندوستان کے جتنے بڑے سیاسی لیڈر ہیں کم میں سب کو ہی یہاں آنا اور جلال پور جٹا اور گجرات کی جیلوں میں کم از کم جو ہے تحریک آزادی کے دنوں میں رہنے کا موقع جو ملا ہے اس سے گجرات کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے. تو ہمیشہ سیاست تاریخ کے حوالے سے صدر پاکستان فضل علی مرادہ کا تعلق گجرات سے تھا. آپ کے سابق وزیر اعظم رہے چودھری شجاعت صاحب، پرویز صاحب وزیر اعلیٰ رہے. آپ اور بڑی سینٹر پہ سینیٹر رحمداد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آئی جی فضل حق صاحب جو گاہے گاہے پاسخان لکھا کرتے تھے جنگ میں، وہ چاروں صوبوں کے آئی جی رہے. یہ بھی ایک بڑی شراکتی، وہ چھوٹے سے گاؤں مرالا کے تعلق رکھتے تھے. تو بڑی شخصیات کے ساتھ گجراتیوں کا تعلق اس وجہ سے بھی رہا کہ گجرات کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ تاریخ کو متاثر کیا ہے. تو لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ گجرات کے ساتھ رہی ہے. وہ قائد اعظم ہوں، وہ گاندھی ہو، وہ اقبال ہو، یا کوئی صوفی درویش ہو، تو سب کے ساتھ ہر طرح کی تعلق داری جو ہے گجراتیوں کی بڑے لوگوں کے ساتھ رہی ہے. میں بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ گجرات بڑے لوگوں کا شہر تھا جو چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. سر، آپ نے گجرات کی ہسٹری کو تو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا اور بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بڑے اچھے سے بتایا. ہر پہلو کو آپ نے بڑے اچھے سے جو ہے ہر پہلو پہ روشنی بھی ڈالی. میرا یہاں پر یہ کویشچن ہے کہ آج کے اس دور میں بھی کوئی لکھنے لکھانے کا شوق ہے؟ کوئی یہاں پر کوئی لوگوں کا رجحان ہے لوگوں میں؟ میں قاعدہ تاریخ کا طالب علم ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری دنیاوی لغزشیں، مادی خواہشات اور انسانی غلطیاں جو ہیں اپنی جگہ پر قدرت علاقوں کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا اپنا ایک پروگرام بھی رکھتی ہے. اور ہمارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قدرت اپنا ہاتھ رکھ کے آگے لے آتی ہے اور وہ بے لوث کام کرتے رہتے ہیں. گجرات کے اس مشکل دور میں جہاں لکھنا لکھانا گجرات کی تاریخ کا حصہ نہیں رہا، یا گجرات کی جو فہم و ادراک کی کہانی ہے وہ ہماری انتظامی شناخت میں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ سرکاری سرپرستی میں کوئی مقام نہیں رکھتی، اس کے باوجود گجرات میں نوجوانوں میں یہ تڑپ موجود ہے، تو مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جینز کا جو نسل در نسل چل رہے ہیں شاید ان کا بھی ثمر ہے کہ گجرات کے آج کے منظرنامے پر بھی بہت سے لوگ لکھنے والے بھی ہیں، لکھانے والے بھی ہیں، وہ شعر و ادب والے بھی ہیں. تو بہت سارے بڑے آپ دیکھیں آج بھی گجرات میں شعری اور فنی تنقید کے حوالے سے معتبر نام ڈاکٹر شاہین مفتی کا ہے، جو آج بھی یہ کام گجرات جیسے چھوٹے شہر میں رہ کر قومی سطح کی شناخت کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیے جا رہی ہیں. ہمارے ہاں اور بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ہماری ڈاکٹر صدف ہیں، انہوں نے اس کام کو بڑا، جنگ جیسی کالم اخبار کی کالم نگار ہیں سوگرا صدف نے اس نام کو آگے بڑھایا. گجرات میں اگر سطحی طور پہ زمینی حوالے سے جغرافیے میں آ جائیں تو عارف میر صاحب نے المیر ٹرسٹ کے نام سے ایک بزم جو ہے وہ سجا رکھی ہوتی ہے، المیر پبلک لائبریری بھی قائم کی ہوئی ہے. وہ گجراتیوں کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. گجرات پر خفتگان خاک گجرات جیسی کتاب جو ہے اس کے لکھاری ڈاکٹر منیر سلیش نے قومی سطح پر بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ کتبہ نگاری کے حوالے سے اور وفیات نگاری کے حوالے سے ماشاءاللہ وہ ایک صنعت کا وہ درجہ رکھتے ہیں. پنجابی کہانی کے حوالے سے آپ کہہ لیں افضل راز صاحب نے بڑا کام کیا ہے. کراچی میں ایک بینکار وہاں بیٹھ کر اپنے نام کے ساتھ کنجائی لکھتا ہے، اکرم کنجائی، اور 30 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے. وہ ادب کی، تنقید کی، شاعری کی، تخلیق کی، ہر صنف پر کام کرنے والا بندہ ہے، قابل فخر ہے. پروفیسر کلیم حسین بٹ صاحب جو ہیں ان کی شعر و شاعری اس وقت پاکستان بھر میں اس کی جو گونج ہے، وقار افضل صاحب ہیں، خابر مسالوی صاحب ہیں، پروفیسر راشد اللہ بٹ صاحب ہیں. تو یہ کام کرتے جا رہے ہیں. تاریخ نویسی کے حوالے سے بھی گجرات نے بڑا کام کیا ہے. نئی تاریخ لکھنے والوں میں، نوجوانوں میں بے لوث جو بغیر غرض و غائط کے، بغیر مفادات کے اور بغیر کسی سرکاری اور کہہ لیں کہ تعلیمی یا ملازمت کی ضرورت کے جو کام بلوس کر رہے ہیں، ان میں رائے فصیح جلال جو ہیں ان کا نام ہے. انہوں نے بہت کام کیا ہے. ہمارے ہاں سکندر ریاض چوہان صاحب ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہاں چودھری شاہد حمید وڑائچ صاحب ہیں، ان کا بڑا کام ہے. افتخار کالروی صاحب ہمارے دوست ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں کے، ان کی 5-6 کتابیں ہو گئی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، انہیں میں مجاہدین تحریر جو ہے وہ گجرات کی اس کے مجاہد قرار دیتا ہوں کہ یہ اپنے حصے کا کام خود کیے جا رہے ہیں بغیر کسی مدد کے. یہ شہر کے علم و دانش سے محبت کرنے والے لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں. ان کی سرپرستی نہیں کر سکتے تو ان کے شانہ بشانہ ہو جائیں. ان کے شانہ بشانہ بھی نہیں ہو سکتے تو ان کو تھپکی ضرور دے دیا کریں، شاباش دے دیا کریں.
गुजरात का एक, वो कह लें कि मरसिया पढ़ते वक्त जो है मुझे एक बात नौहा कह देना है कि हम गुजरातियों में दूसरों को कबूल करने, उन्हें थपकी देने, उन्हें शाबाश देने का रवाज खत्म होता चला जा रहा है। गुजरात का हुस्न नहीं, तारीख का हुस्न ये है। मैंने बहुत से लोगों को बारहा कहा कि मेरे नबी रहमत ने 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया, उसकी रूह सिर्फ थपकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी की हर खूबी को थपकी दिया करते थे, शाबाश दिया करते थे। इससे बड़ा मल्टीविटामिन नहीं है और इस पे कोई लागत नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। हमें भी एक दूसरे के साथ जुड़त करनी है, वो समाजी हो, वो तारीखी हो, वो अदबी हो। हमें शाबाश कहना आ गया तो समझिए हमने सुन्नत रसूल के तहत इन नए इनकलाब की बुनियाद रख दी। एक से एक को जोड़ना बहुत जरूरी है। हमें अगर इल्म व अदब की महारत चाहिए तो फिर हमें इल्म व अदब के लोगों के साथ भी जुड़ना होगा। हमें हर तरह की जो बहार है उसको आगे लेके चलना है। गुजरात में जब कोई नई किताब छपती है तो कहना दुख होता है, किताब खरीदने वाला कोई नहीं है, किताब मांगने वाले बहुत हैं। आज के दौर में जब पब्लिशिंग अशात बहुत महंगी है, हम गुजरातियों को जिनके यहाँ अल्लाह ने गैर ममालिक से बहुत पैसे से नमाज रखा है, हमें तो लोगों की किताबों की इशात में हिस्सा बनना चाहिए। ये भी कार खैर है, ये भी नेकी है। तो गुजरात के सारे लिखने वालों का, जिनका मैं नाम ले सका, जिनका नहीं ले सका, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबको थपकी देता हूँ और सबको ही गुजरात के रोशन मुस्तकबिल का हकीकी वारिस समझता हूँ। आप सबको भी उनके साथ खड़ा होने की दावत देता हूँ। अच्छा सर, गुजरात का जिक्र जब भी हुआ या गुजरात शहर का नाम जब भी आया, बहुत सी रोमानवी कहानियाँ, बहुत सी रोमानवी किस्से जो हैं उनका जिक्र भी ज़रूर होता है। उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपकी मुराद सोनी महिवाल के किस्से से होगी और वो गुजरातियों की शिनाख्त भी है, गुजरातियों की पहचान भी है। और आप समझते हैं कि रोमान बुनियादी तौर पे इंसान के जिंदा होने की दलील है। इंसान जज्बाती तौर पर एक जिंदा इंसान है और वो आगे बढ़ना चाहता है, वो समझौता नहीं करना चाहता। यही रोमान की रूह है। रोमानवियत दरअसल बहुत आला का ख्वाब देखने की रूह पैदा करती है। आप देखेंगे जिन माशरों में रोमान नहीं होता वहाँ ख्वाब नहीं होता, जहाँ ख्वाब नहीं होता वहाँ तरक्की नहीं होती। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका सिर्फ वो हिंदुस्तानी फिल्मी रोमानियत से ताल्लुक नहीं है, ये तहजीबी हवाले से रोमान पसंद लोगों का शायर है जिन्होंने हमेशा अच्छे ख्वाब देखे। हाँ, सोनी की कहानी के बारे में भी बहुत सारे किस्से हैं। मेरी किताब मुरक्का गुजरात में भी उस पर भी लिखा हुआ है, क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात में भी उसका तज़किरा मौजूद है। और बहुत सारे लोगों ने, मंसूर बहजाद साहब हमारे दोस्त कनाडा में हैं, उनकी किताब आने वाली है, वो भी बहुत अच्छे मौरख लिखने वाले हैं। उन्होंने, हमारे भाई रिजवानुल हक ने भी इस पर जो है वो काम किया। तो हम गुजरात के उन लोगों को जिन्होंने इन कहानियों को जिंदा रखा, उनको दाद देते हुए आगे बढ़ते हैं कि दरअसल ये रोमानवी कहानियां गुजरात में सियासी और समाजी जगड़बंदियों के निज़ाम में इनकलाब की रूह फूंकने वाली बात थी। ये दरअसल उसको चैलेंज करने वाला निज़ाम था। एक बेटी की तमसील के घर में वो बाप की जगड़बंदी को से इनकार करके एक कज़न जो उसके दूर दराज का था, जलालपुर के साथ के एक गांव का, जिसके साथ उसको ब्याहा जा रहा था, उसकी बजाय वो एक बाहर से आए हुए कामयाब बिजनेसमैन की मोहब्बत में गिरफ्तार होती। तो जरा कहानी तो देखिए कि एक औरत एक ऐसे लगे बंदे पसमानदा समाज में जन्म लेती है जो आगे की तरफ सोचती है, और उसका दूल्हा कौन है, उसकी ख्वाबों का शहजादा कौन है, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है, जो बड़ा शख्स है, जो एक आला जिंदगी गुजारता है और जो दुकानदारी नहीं कर रहा, बड़े पैमाने का जो है वो ताजर है। तो ये इस बात की दलील है कि वो खातून, इस समाज की, गुजरात की लड़कियां उस दौर में आला ख्वाब देखना शुरू हो गई थी। तो गुजरात की सोहनी, गुजरात की सोहनियों की इलामत है। वो एक शख्स और एक फर्द का नाम नहीं है। और वो मुबारकबाद इस समाज को कि जिसने तमाम तर तनाजात में उससे इख्तलाफ भी किया, उसमें वो कहानी के रंग भी डाले जिसमें समाजी रुकावटें होती हैं। कभी उसके देखें, एक औरत का ख्वाब देखना इस समाज में कल भी और आज भी नाकामी की दलील समझा जाता है। उसे इज्जत पर सवाल उठाने का नाम दे दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि समाज में जब तक औरतें जिंदा नहीं होती, उनके जज्बात जिंदा नहीं होते, उनके ख्यालात और ख्वाब बड़े नहीं होते, तो समाज आगे नहीं बढ़ता। तो दरअसल उस समाजी तब्दीली की दस्तक का नाम सोनी है। और आप देखिए उसके बाद गुजरात की शनाख्त बदली, गुजरात आगे गया। उन सैकड़ों सालों में आप हर घर,
हर मोहल्ले, हर कोने में एक सोनी को देखते हैं, और वो सोनी आपके शहर के सोने चेहरे की जो है अलामत बन के आती है। उसे आप कोई जिनसी और नुमाइशी तहजीबी तनाज़र की ऐनक देखेंगे तो आप अपने खोखले जज्बात की ऐनक से देखेंगे तो शायद आपको फौशी नजर आए, लेकिन वो फौशी नहीं है, वो समाज की उरियानी है, वो समाज का पर्दा चाक करती है, उसकी गैरत का सवाल जो है उसको नंगा करके दिखा देती है। और वैसे भी वो सोनी कोई इन तरह की जो अलामती कहानी है वो भी गुजरात के इस चनाब की नहीं है, यहाँ वाले पुल वाले चनाब पे वो नहीं बही थी, वो यहाँ से पीछे कोई कमोबेश जलालपुर के पास एक गांव था, शाहजहानिया के गांव के करीब के पास, जिस किनारे पर वो उसके कज़न के साथ शादी कर दी गई थी, वो दरियाबर्द हुआ गाँव, उससे ही पार वो उसके मिलना है, वो उसके छोटे नाले की हैसियत था, तो वहाँ वो दरियाबर्द हुई थी। तो वो दरियाबुर्द होना भी हमारी उस, देखिए एक शहरी जिंदगी में अंगड़ाई लेने वाला तसव्वुर एक पसमानदा देहाती जिंदगी की तहजीब में गर्क दिखाया गया है, तो इसको भी हम इलामती तौर पे ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। ये शख्सी कहानी नहीं है, दो शख्सियात के मोहब्बत की कहानी नहीं है, तहजीब में दो इलामतें हैं जो इस बात की दलील देती हैं। लेकिन जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं आज के नौजवानों के तनाज़र में भी तो रोमान इस शहर का हुसन रहा है, उसके बाद भी बहुत सारी कहानियां कहीं अनकहीं रही हैं। बालो और माया की कहानी जो सबिया खानम के वालिदान थे वो कल की बात है, अभी गुजरात की, ये 40s की बात है। और फिर उसके बाद भी एक कहानी जलालपुर जट्टा में जन्म लेती है जिसका तज़किरा जो है वो बैन है, उस पर प्रोफेसर सैफुर रहमान सैफी मरहूम ने एक पूरी मसनवी जो है कोई 1000 अशार से ज़्यादा की वो लिख रखी है। तो कहानियाँ जन्म लेती रहती, ये कहानियाँ हमारी अपनी जो समाजी म्यारात हैं, टूटते बिखरते समाज की कहानियों में शायद गैरत के सवाल हैं, लेकिन ये तहजीबी बढ़ोतरी की तरफ जाते हुए सफ़र में लोगों के नए ख्वाब, नए ख्याल और उसकी वजदानी कैफियत जो है उसके तनाज़र में समझे जाएं तो ज़्यादा बेहतर हैं। तो गुजरात रोमानवियत का शहर है, हाँ है, क्योंकि गुजरात के लोग ख्वाब देखते हैं। गुजरात रोमान पसंद शहर है क्योंकि गुजरात हमेशा तरक्की और आगे बढ़ने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों को जन्म देता है। गुजरात रोमानवी शहर है कि यहाँ के आबा अजदाद रोमानवी कहानियों के कैदो साबित होते रहते हैं, तो हर लिहाज से ये रोमानवी दास्तान गुजरात का हिस्सा हैं। लेकिन खुदारा इनको इनके तहजीबी, इनके तारीखी तनाज़र में जांचिए, परखिए कि ये क्यों जन्म लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। हाँ, ये कहानियाँ जिंदा समाज का हुस्न होती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का, इतने अच्छे से आपने हर पहलू को जो है उस पर बात की और हर पहलू पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके कीमती वक्त का। बाकी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी और बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में जो थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे गुजरात शहर के बारे में, वो क्लियर हो गए होंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।